हालेलुया। खुदा का शुक्र हो जिसने हम सब को नए साल में दाखिल किया और हम सब नया साल मना रहे हैं और कुछ मुख्तलिफ तरीके से लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। कुछ इस साल में नए मंसूबे बनाते हैं कि हम इन मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाएंगे, मेहनत करेंगे। और कुछ इस साल में रूहानी मंसूबे बनाते हैं कि हम रूहानी तौर पे खुदावन में आगे बढ़ेंगे। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए सब कुछ पुराना ही होता है, उनको सिर्फ अपनी नींद प्यारी होती है, उनको होता है बस सोएंगे, रज के सोएंगे और उठेंगे और वही पुरानी जिंदगी और वही पुरानी सारी चीजें। लेकिन जिन्होंने कुछ नया सोचा है, खुदावन उनको बरकत बख्शे। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें अपनी शुक्रगुजारी के लिए जिंदों की जमीन पर सलामत रखा है। बाइबल मुकद्दस में बारहा कहा गया है खुदावन का शुक्र करो, और कलाम मुकद्दस में शुक्रगुजारी करने के मुख्तलिफ तरीके हम देखते हैं। लोगों ने खुदा की हम्द करके, तारीफ करके, अपने हाथों को इस्तेमाल करके, फिर खुदा के रास्ते में कुर्बानियां पेश करके, ज़बीहे चढ़ाकर मुख्तलिफ तरीकों से खुदा का शुक्र अदा किया है। लेकिन हम बाइबल मुकद्दस में ये तालीम जरूर देखते हैं कि बारहा इंसान को ये नसीहत की गई है कि खुदावन का शुक्र करो। और फिर ज़बूर 100 में लिखा हुआ है, शुक्र गुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। आइए आज हम बाइबल मुकद्दस में से ये सीखेंगे कि शुक्रगुजारी की क्यों जाए, किस वजह से हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हमारे पास डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, मुख्तलिफ हमारे पास वजह हो सकती है खुदावन की शुक्रगुजारी करने की, और हो सकता है बेशुमार वजूहात हों। लेकिन आज हम बाइबल मुकद्दस में से शुक्रगुजारी का एक ज़बूर पढ़ेंगे जिसमें 8 वजूहात खुदावन का शुक्र करने की लिखी हुई हैं, और हम उस पर गौर करेंगे। और ये ज़बूर आम फहम है, सबको आता है, और मोस्टली हम अपनी इबादत का आगाज इस ज़बूर से करते हैं। और ये ज़बूर है, शुक्र यहोवा दाई करो, करो शुक्र यहोवा दा। आइए ज़बूर 136 बाइबल मुकद्दस में से निकालेंगे और हम इसको पढ़ेंगे। ज़बूर 136 बताता चलूं, यहूदी लोग ज़बूर 113 और ज़बूर 113 से लेकर 118 तक का ये ज़बूर वो ईद फसा पर पढ़ा करते थे और गाया भी करते थे। और इन ज़बूरों को वो आम हलेल का मतलब है तारीफ हो, इनको वो आम हलेल कहते थे। जो लफ्ज हलेल मैं बोल रहा हूं, इसी लफ्ज से निकलता है लफ्ज हालेलुया, जिसका मतलब है खुदा की तारीफ हो। तो वो 113 से 118 तक के ज़बूर को कहते थे आम हलेल, और ये वो ईद फसा पर गाया करते थे, पढ़ा भी करते थे। और उसके बाद ये ज़बूर 136 को वो कहते थे अजीम हलेल, और इसे ग्रेट हलेल कहा जाता था, यानी तारीफ का बड़ा ज़बूर। और इस ज़बूर को वो नए साल पर गाया करते थे, और साथ ईद फसा पर भी जब फसा खत्म हो जाती तो वो ये ज़बूर गाते। इसके अलावा उनकी ये प्रैक्टिस थी कि जब वो खाना खा लेते तो सारा खानदान जब दस्तरखान पे खाना खाता तो वो दस्तरखान पर खड़े हो जाते, सारे अपने हाथ पकड़ते और वो मिलके कहते शुक्र यहोवा दाई करो, करो शुक्र यहोवा दा। ऐसी रिवायात हमारे खानदानों में अगर आ जाएं तो ऑटोमेटिकली हमारी आपस में भी मोहब्बत बढ़े और खुदा के साथ भी मोहब्बत बढ़े, और खुदा हमारे थोड़े को ज्यादा भी कर दे। लेकिन ऐसी रिवायात लाने के लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और वो आज भी ऐसा करते हैं कि जब सारा खानदान इकट्ठा होता है तो खाना खाने के बाद वो अपने हाथ पकड़ते हैं सारे मिलके, तो वो गाते हैं शुक्र यहोवा दा ही करो। और ज़बूर 136 जिसे ग्रेट हलेल कहा जाता है, अजीम हलेल कहा जाता है, इसका एक और तरीका वो इबादत खाने में करते थे। वो तरीका ये था कि पहली आयत प्रीस्ट पढ़ता था, उससे अगली आयत चूंकि सेम थी
تو اگلی آیت جو ہے وہ عوام پڑھتی تھی، عوام کہتی تھی۔ اس زبور کے اندر 26 بار خدا کی شفقت کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کی ٹوٹل ورسز ہیں 26 اور 26 بار اس میں کہا گیا ہے اس کی شفقت ابدی ہے، اس کی شفقت۔ اب آپ سب کے پاس بائبل مقدس ہے، جن کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے وہ ضرور یہ کریں گے، چھوٹے بڑے سبھی، اور سب اپنی آواز شامل کریں گے۔ میں پڑھوں گا پہلی آیت اور آپ نے آگے کہنا ہے کہ اس کی شفقت، آپ نے کیا کہنا ہے جی؟ اس کی شفقت، اور ذرا ایکٹیو ہو کے کہنا ہے کہ پتہ چلے کہ خالی وہ نہیں گا سکتے، ہم بھی گا سکتے ہیں، اور ہم بھی خداوند کا شکر اتنا ہی جوش اور جذبے کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہاں جی میں پڑھنے لگا ہوں۔ لکھا ہے خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، الہوں کے خدا کا شکر کرو، مالکوں کے مالک کا شکر کرو، اسی کا جو اکیلا بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے، اسی کا جس نے دانائی سے آسمان بنایا، اسی کا جس نے زمین کو پانی پر پھیلایا، اسی کا جس نے بڑے بڑے نیر بنائے، دن کو حکومت کرنے کے لیے آفتاب، رات کو حکومت کرنے کے لیے ماہتاب اور ستارے، اسی کا جس نے مصر کے پہلوٹوں کو مارا اور اسرائیل کو ان میں سے نکال لایا قوی ہاتھ اور بلند بازو سے، اسی کا جس نے بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا اور اسرائیل کو اس میں سے پار کیا، لیکن فرعون اور اس کے لشکر کو بحر کلزم میں ڈال دیا، اسی کا جو بیابان میں اپنے لوگوں کا رہنما ہوا، اسی کا جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو مارا اور نامور بادشاہوں کو قتل کیا، اموریوں کے بادشاہ سیہون کو اور بسن کے بادشاہ اوج کو، اور ان کی زمین میراث کر دی، یعنی اپنے بندہ اسرائیل کی میراث، جس نے ہماری پستی میں ہم کو یاد کیا اور ہمارے مخالفوں سے ہم کو چھڑایا، جو سب بشر کو روزی دیتا ہے۔ آسمان کے خدا کا شکر کرو، ہاللویا۔ ہاللویا۔ یقیناً آج نئے طریقے سے اس زبور کو پڑھ کے ہم نے خداوند کی برکت بھی حاصل کی اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ خداوند کا شکر کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس میں 8 وجوہات بیان کی گئی ہیں، لیکن ان 8 وجوہات پہ جانے سے پہلے ہم پہلی وجہ پہ غور کریں گے۔ پہلی 3 ورسز میں خدا کے حوالے سے بتایا گیا ہے، اس کے کریکٹر کے حوالے سے، اس کے کردار کے حوالے سے، جس کی وجہ سے انسان پر یہ واجب ہے کہ وہ خدا کا شکر کرے۔ جب تک کسی شخص کو خدا کے کردار، خدا کی ذات کے حوالے سے معلوم نہ ہو، تب تک کوئی بھی بندہ خدا کا شکر نہیں کر سکتا۔ اس لیے کلام مقدس کو جب بھی آپ پڑھتے ہیں، جب خدا پالوس پر، ساؤل پر ظاہر ہوا دمشق کے راہ پر اور اس نے کہا تو مجھے ستاتا ہے، اس ٹائم وہ اسے جانتا نہیں تھا، اس لیے اس نے پوچھا تو کون ہے جسے میں ستاتا ہوں؟
جواب آیا میں یسوع ہوں۔ جب اسے پتا چل گیا کہ یہ یسوع ہے جس کے لوگوں کو میں ستاتا تھا، حالانکہ یہ تو وہ یسوع ہے جس نے میرے لیے غم برداشت کیا، دکھ برداشت کیے، کلوری پر چڑھ گیا، مر گیا، دفن ہوا اور اپنی قدرت کے وسیلہ سے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو اس نے پھر اس یسوع کی تعریف حمد جیل خانوں میں شروع کرنا شروع کر دی۔ جب تک کسی کو خدا کا پتہ نہ ہو، خدا کا کریکٹر، خدا کی ذات اور خدا کی صفات کا علم نہ ہو، کوئی بھی شخص خدا کی تمجید اور تعریف نہیں کر سکتا۔ پہلی 3 آیات میں خدا کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی ورس میں ہے خداون کا شکر کرو۔ یہاں پہ جو عبرانی لفظ خداون کے لیے ہے وہ ہے یہوہ کا شکر کرو۔ کیا جی؟ یہوہ کا شکر کرو۔ اس لیے جب اس کو پنجابی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، پادری آئی ڈی شباز صاحب نے جب اسے سیالکوٹ کنونشن زبوروں کی کتاب میں لکھا تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا شکر یہوہ دا ہی کرو۔ اور لفظ یہوہ کے حوالے سے بتاؤں گا، بائبل مقدس میں خدا کے کئی نام ہیں۔ بائبل مقدس میں ہبرو میں خدا کا ایک نام ہے ایلوہیم، جس کا ترجمہ ہے کثرت، اور خدا میں کثرت ہے۔ کس کی کثرت ہے؟ باپ، بیٹے اور روح القدس کی۔ ہمارا اپنا عقیدہ ہے خدا ایک ہے، گاڈ از ون، لیکن اس میں 3 کی کثرت پائی جاتی ہے۔ اس میں باپ اور بیٹا اور روح القدس کی شخصیت ہے، اور وہ تینوں ایک ہیں، اور وہ تینوں آپس میں متفق ہیں، اور انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ خدا ایک ہی وقت میں آسمان پر، ایک ہی وقت میں زمین پر ہے، اور یہ ہمارا مسیحی عقیدہ ہے جسے تثلیث فی توحید کہا جاتا ہے، ہولی ٹرینٹی کہا جاتا ہے۔ اور یہ خدا کے نام ایلوہیم سے ہم کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے پر اس میں 3 کی کثرت پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی اسے نہیں مانتا تو وہ دین مسیحت کے دائرے سے باہر ہے۔ لکھا ہوا ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے وہ کیا ہے جی؟ مخالف مسیح ہے۔ جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے وہ مخالف مسیح ہے۔ پھر ہم بائبل مقدس میں خدا کا ایک اپنا خاص نام جو کہ اس کا ذاتی نام ہے، جس کا اظہار اس نے کیا ہے بائبل مقدس میں، وہ نام یہوہ ہے۔ کیا نام ہے؟ سارے مل کے بولیں گے یہوہ۔ کیا نام ہے؟ یہوہ۔ اور اس نام کے حوالے سے جب موسیٰ، بزرگ موسیٰ کو جلتی جاڑی میں خروج 3 باب میں ایکسڈس چیپٹر 3 کے اندر خدا کا دیدار ہوتا ہے تو وہ خدا کے سامنے عذر پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں جاؤں گا اور لوگ مجھ سے پوچھیں گے، وہ مجھ سے سوال کریں گے کہ تیرے خدا کا، ہمارے خدا کا جس نے تجھے بھیجا ہے اس کا نام کیا ہے؟ حالانکہ خدا نے اسے اپنا پہلے صفاتی نام بتایا تھا، اور وہ نام خدا نے اس کے آباء و اجداد کے حوالے سے بتایا۔ جب اس نے پہاڑ پر قدم رکھا تو خدا نے اس سے کہا تھا، ابتدائی ورسز کے اندر چیپٹر 3 میں خدا نے اس سے کہا میں تیرے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ لیکن اس نے پھر خدا سے پوچھا کہ جب وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ جس نے تجھے بھیجا ہے اس کا نام کیا ہے، میں کیا کہوں گا؟ تو خدا نے اس سے کہا تھا کہ تو ان سے کہنا میں جو ہوں سو میں ہوں۔ ہاں جی، کیا جی؟ میں جو ہوں، ذرا غور کرنا اوپر نیچے، میں جو ہوں سو میں ہوں۔ اس کے میننگ پتہ کیا ہے؟ اس کے میننگ یہ ہے کہ میں وہ ہوں جو قائم بالذات ہوں، واجب الوجود ہوں، خود ہی وجود رکھتا ہوں، میں پیدا کرتا ہوں، مجھے کسی نے پیدا نہیں کیا، میں بنانے والا ہوں، مجھے کسی نے نہیں بنایا۔ ہاللیلویہ۔ اور اس نام کا ایک اور مطلب بھی ہے، اس کا مطلب ہے زندگی بخشنے والا، حیات دینے والا۔ اور میں جو ہوں سو ہوں کا میننگ یہ بھی ہے کہ لا تبدیل، زمانوں اور زمانوں مکان سے بعید،
जिसे कैलेंडर की जरूरत ना हो, जिसे घड़ियों की जरूरत ना हो, क्योंकि कैलेंडर, घड़ियां, सुइयां, ये सब कुछ हमें चाहिए, हमें जमाने चाहिए। खुदा को जमाने नहीं चाहिए, खुदा को कोई मौसम नहीं चाहिए, वो एक जैसा है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावन खुदा जो था, जो है और जो आने वाला है, यानी वो अज़ल से अब तक एक जैसा है। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक, हालेलुया, मैं जो हूं सो मैं हूं। अच्छा, ये भी बताता चलो, खुदा ने डायरेक्टली उसे यहां पर ये नहीं कहा मैं यहोवा हूं, तूने जाके कहना है कि मैं यहोवा ने भेजा है, बल्कि खुदा ने उसे कहा मैं जो हूं सो मैं हूं। तो यही कह देना, उनके लिए ये काफी होगा। बताता चलूं, जो जूस थे, यहूदी थे, वो यहोवा नाम ना लिखते हुए भी डरते थे, इसलिए वो इसकी जगह एक और वर्ड यूज करते थे, एदोनाई। एदोनाई का मतलब है मालिक, और वो इस नाम को लिखते हुए भी डरते थे। वो कहते थे पाप नाम है, हम इसे लिख नहीं सकते हैं। तो दूसरी बात, खुदा ने इसलिए भी अपने नाम की माहियत, यानी अपने नाम के अंदर जो कुदरत पाई जाती है, वो बयान किया है, नाम का लफ्ज नहीं बताया। इस वजह से, क्योंकि इब्रानी जुबान के अंदर जब किसी का सिर्फ नाम पूछना होता था तो उससे कहा जाता था तू कौन है। क्या कहा जाता था? तू कौन है, अपना नाम बता, तेरा इस्म क्या है। तो मूसा ने सवाल ये किया था कि जब वो मुझे पूछेंगे कि उसका क्या नाम है, तो ये तरीकाकार इब्रानी में नाम पूछने का ये था कि तू अपनी हकीकत में, अपनी सिफात में और अपनी कुदरत में क्या है। तो खुदा ने फिर उसे बताया कि मैं अपनी हकीकत में, मैं अपनी सिफात में जैसा हूं वैसा ही हूं, और जैसा मैं हूं वैसा ही रहूंगा। मुझ पर जमानों का कोई असर नहीं है और मुझ पर इंसान की किसी बात का कोई असर नहीं है। आसमान जमीन टल जाएंगे, ना मैं टलूंगा ना मेरा कलाम टलेगा, ये मैं हूं। हालेलुया। यहोवा का नाम जिंदगी में होना बड़ी खूबसूरत बात है। अब आपको एक और खूबसूरत तफसीर बताने लगा हूं। मैं कल बड़ा गौर किया है ज़बूर के ऊपर, और मैं तकरीबन कोई 4 से 5 घंटे इसके ऊपर गौर किया, पढ़ा है, इवन के मैं सोए हुए भी इस ज़बूर में ही रहा हूं। तो मैंने काफ़ी चीज़ें इसके ऊपर स्टडी की हैं। जितना हमें आज मौका मिलेगा उस पर गौर करेंगे, फिर नहीं तो नेक्स्ट जो है इसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे। मैं इस पे गौर कर रहा था यहोवा पे, तो मुझे इसके ना 4 हरफ मिले, YHWH, इसको लिखा ऐसे जाता है YHWH, यहोवा। और मैं पढ़ रहा था कि बाइबल मुकद्दस में हमारा एक बुजुर्ग है जिसे ईमानदारों का बाप कहा गया है। और जब हम पढ़ते हैं पैदाइश 17वां बाब, तो पैदाइश 17वें बाब में उसका नाम था अब्राम। अब्राम लिखा जाता है अलिफ बे रे अलिफ मीम, अब्राम, अलिफ बे रे अलिफ मीम। अंग्रेजी में इसकी स्पेलिंग है ABRAM। खुदा ने अब्राम से कहा, जब वो बेदिल हो गया और उसने कहा मैं 99 बरस का हूं, बूढ़ा हूं, और खातून भी मेरी बूढ़ी है, ना उम्मीद, औलाद नहीं है। उसने कहा खुदाया, अपने बाप का घर भी छोड़ आया हूं, लेकिन अभी तक मैं ना उम्मीद हूं और मुझे औलाद की खबर नहीं हुई। तो खुदा ने उससे 17वें बाब में कलाम किया। खुदा ने कहा आइंदा से तेरा नाम अब्राम नहीं होगा, आज के बाद तेरा नाम अब्राहम होगा। क्या होगा जी? अब्राहम। अब्राम में हे नहीं है, अब्राहम में हे आ गया, ABRAHAM, अब्राहम आ गया। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो उस पर मैंने गौर किया, खुदा ने अपने नाम का हे से है हेई से है हयात, और हयात का मतलब है जिंदगी। खुदा ने यहोवा का हे अब्राहम के नाम में शामिल किया। फिर खुदा ने कहा आज के बाद तेरी बीवी का नाम भी सारी नहीं होगा, बल्कि तेरी बीवी का नाम भी होगा सारा, यानी उसके नाम में भी खुदा ने शामिल किया हे। अब्राहम का मतलब था अजीम बाप, लेकिन खुदा ने उसे कहा तेरा नाम होगा अब्राहम,
जिसका मतलब है कौमों का बाप। फिर खुदा ने कहा तेरी बीवी का नाम है सारी, लेकिन आज के बाद होगा सारा। सारी का मतलब है मेरी शहजादी, और सारा का मतलब है कौमों की शहजादी। और खुदा ने उसे अपना नाम दिया, और जैसे ही उसे अपना नाम दिया, आगे लिखा है वक्त मुय्यन पर इसहाक पैदा हो गया, क्योंकि हयात है उनकी जिंदगी के अंदर आ गया। हालेलुया। जब खुदा का नाम हमारी जिंदगी में आ जाता है, जब खुदा का नाम हमारे खानदानों में शामिल हो जाता है, जब खुदा का नाम हमारे वजूद का हिस्सा हो जाता है, बंजर जमीनें सलाब हो जाती है और खुदा का रूह जुम्बश करता है। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां कर रहे हैं। खुदावन का शुक्र करो, यहोवा का शुक्र करो। यहोवा के मतलब मैंने बताया, मैं जो हूं सो मैं जो हूं सो मैं। बात यहां तक रुकी नहीं यहोवा की, आगे चलते हैं। मैथ्यू चैप्टर नंबर 14, मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान 14वां बाब। लिखा है आधी रात का वक्त है और शागिर्द अकेले कश्ती के अंदर हैं, और आधी रात को कोई शख्सियत पानी पे चल रही है। हालेलुया। पानी पे चल रही है। पानी वैसे चीजों को डुबा देता है, लेकिन आज ये माजरा है कि पानी के ऊपर जो शख्सियत चल रही है वो डूब नहीं रही, क्योंकि वो वही शख्सियत है, वो वही खुदा का बर्रा है जो इब्तिदा में पानी की सतह पे जुम्बश करता है। हालेलुया। और वो जुम्बश कर रहा है। आगे होता क्या है, शागिर्द घबरा कर कहते हैं हाय भूत है, क्योंकि इंसान का जो नजरिया है, इंसान की जो नजर है, ये महदूद है। हमें वो दिखता है जो हम देखना चाहते हैं, खुदा को वो सब दिखता है जो हमें नजर नहीं आता, क्योंकि उसका तमाम जहान के ऊपर उसकी निगाहें हैं। लिखा उसकी 7 आंखें हैं जो सारी जमीन की सैर करती हैं। 7 आंखों से मुराद ये है कि खुदा कामिल इल्म रखता है, वो अलीम कुल है। और रकम है, जैसे ही यीशु नासरी पानी की सतह पर थे, जुम्बश कर रहे थे, चल रहे थे, तो आवाज देता है पतरस रसूल पीटर। वो कहता है तू कौन है? जवाब, खुदावन यीशु ये भी कह सकते थे मैं तुम्हारा उस्ताद, खुदावन ये भी कह सकते थे मैं जीसस, बल्कि यीशु ने वहां पे फ्रेज यूज किया है मैं हूं। क्या यूज किया है? मैं हूं। फिर हम पढ़ते हैं खुदावन के कलाम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 6वां बाब, उसकी 36 आयत, उसमें खुदावन ने कहा जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी वो मैं हूं। फिर खुदावन यीशु नासरी ने फरमाया मैं राह, हक और जिंदगी मैं हूं। फिर खुदावन यीशु नासरी ने लाजर की कब्र के ऊपर जाकर कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं। आपको मालूम है यीशु ने ये मैं हूं का लफ्ज इस्तेमाल करके तमाम दुनिया को पैगाम क्या दिया है? यीशु ने ये पैगाम दिया है कि जिस यहोवा को मैं हूं जो सो मैं हूं को देखने के लिए दुनिया तरस रही थी, वो मैं हूं तुम्हारे सामने खड़ा है, वो मुजस्सम होकर आया है। पुराने अहद का यहोवा हमारा यीशु नासरी है। हालेलुया। शुक्र यहोवा दा। हालेलुया। खुदावन का शुक्र करो, क्योंकि वो भला है, नेकी करने वाला है, भलाई करने वाला है। और आगे लिखा है कि उसकी शफकत अबदी है। यहां पे 2 लफ्ज काबिल गौर हैं। शुक्र, शुक्र के लिए जो यहाँ पे इब्रानी लफ्ज है वो है हुदो। हुदो का मतलब है खुशी से खुदावन की तारीफ करना। हुदो का क्या मतलब है जी? खुशी से खुदावन की तारीफ करना। हम तो ऐसा ना कि जब प्रस्तिश करते हैं तो हम देखते हैं चलो खैर पादरी साहब गा रहे हैं, कोई मसला नहीं। हम देखते हैं चलो तबला बज रहा है साथ, अपने मुंह नीचे क्यों है। यहूदी जो प्रस्तिश करते थे उसका जिक्र है कि जैसे ही उन्होंने उससे कहा ना सोना चांदी हमारे पास नहीं है, पर जो है वो तुझे दिए देते हैं, यीशु के नाम में उठ चलना फिरना शुरू कर। तो आगे लिखा हुआ है, आगे पॉइंट ये है कि वो उसी वक्त उठा और उछलता कूदता हुआ खुशी से खुदा की हम्द करता हुआ हैकल के अंदर चला गया। खुशी के साथ उसकी आवाज
اس کے زبان سے گیت جاری ہو گئے. کس وجہ سے ہو گئے؟ کیونکہ خودو وہ خدا کی تعریف خوشی سے کر رہا ہے. سو جب بھی خداون کے گھر میں آئیں اپنا غم شم بھول جائیں, خوشی سے اس کی عبادت کریں. ہمارے پاس خوشی کی کوئی اور وجہ نہ بھی ہو تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا بیٹا یسوع ہمارے درمیان تخت نشین ہوتا ہے. اس سے بڑی اور کوئی وجہ نہیں. ہاللیلویا. یہودی لوگ اسے گاتے تھے, خودو لیدو نائی کی تو کھیلا اولام خرز دو, یعنی وہ کہتے تھے شکر یہوہ دائی کرو, کرو شکر یہوہ دا. دوسرا لفظ ہے یہاں پہ شفقت. کیا لفظ ہے جی؟ اب میں شفقت کے آپ کو 3 الفاظ جو استعمال ہوئے بائبل میں وہ بتاؤں گا, اس کے اوپر غور کریں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ خدا کی شفقت کتنی بڑی ہے. 26 مرتبہ یہ شفقت کا لفظ صرف اس اقتباس میں آیا ہے, صرف اس زبور میں آیا ہے, اس شکر گزاری کے زبور میں. شفقت کے لیے پہلا لفظ ہے راخم, RECHAM, راخم. اور اسی لفظ سے عبرانی میں ایک اور لفظ بنتا ہے رحمیم. اور میں جب اس کو پڑھا تھا تو یہ وہ لفظ ہے جو کہ ووم کے لیے, ماں کے رحم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جب بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو جیسے وہ اپنے بیٹے کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے, اپنے بچے کے لیے جس نے ابھی فضا میں سانس نہیں لیا ہوتا, جس کو خدا اس کے ماں کے رحم میں بے ترتیب مادے میں غذا پہنچا رہا ہوتا ہے, جیسے ماں اس کو فیل کر کے اس کے لیے شفقت کرتی ہے, اس کے لیے رحم رکھتی ہے. اور اگر وہ اس فضا میں سانس لیتا ہے اس کے بعد وہ بچہ اگر بٹک بھی جاتا ہے تب بھی ماں اس کے ساتھ اتنا ہی پیار کرتی ہے جتنا اس کو رحم میں رکھ کر پیار کرتی ہے. ایسا پیار خدا ہم سے کرتا ہے. اگرچہ مصرف بیٹا بٹک گیا تھا, اگرچہ وہ باپ کا سب کچھ لے کر چلا بھی گیا تھا, تب بھی اس کا باپ روز اپنے بازو پھیلا کر اس راستے پر نگاہ جمائے ہوئے تھا کہ کسی روز میرا بٹکا ہوا بیٹا اس راستے سے واپس آئے گا اور میں اسے گلے لگا لوں گا اور میں اس کی خطاؤں کو بخش دوں گا. ایسا رحم خدا ہم پہ کرتا ہے. یہ اس کی شفقت ہے. ہاللیلویا. یہ اس کا رحم ہے جو دنیا کا کوئی اور شخص ہم سے نہیں کر سکتا. یہ اس کی محبت ہے جو ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ کرتی ہے. اور اس کا ایک بڑا اسٹرانگ ثبوت ہمیں بائبل میں ملتا ہے کہ جب سلیمان کا دربار لگا ہوا تھا اور 2 خواتین وہاں پہ واہ ویلا کرتی آئیں, ایک نے کہا یہ میرا بچہ ہے, ایک نے کہا یہ میرا بچہ ہے, دوسری کہتی نہیں یہ میرا بیٹا ہے. تو وہاں پہ اس نے ماں کے رحم کی برکت کو اور اس کی شفقت کا اظہار لوگوں کو پروف کیا ہے کہ ماں کیسے اپنے بچے سے پیار کرتی ہے. اس نے کہا تلوار لاؤ اور اس بچے کے 2 ٹکڑے کرو, جو کہتی ہے میرا اس کو بھی دو, جو کہتی ہے میرا دوسری کو بھی دو. لیکن ہوا یہ وہاں پہ جس کے دل کے اندر اپنے بیٹے کے لیے رحم تھا, جس کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے شفقت تھی, اس نے کہا نہ میرے مالک یہ بچہ اسی کو دے دے جو واہ ویلا کر رہی ہے. اگرچہ یہ جھوٹ بول رہی ہے لیکن میں اپنے بچے کو زندہ دیکھنا چاہتی ہوں, میں اپنے بچے کی سانسیں چلتی ہوئی دیکھنا چاہتی ہوں, تو اس کو پکڑا دے, میں اسے دیکھ کر خوش رہوں گی لیکن میں اس کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی ہوں. خدا نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے, اس نے ہمارے 2 ٹکڑے نہیں ہونے دیے بلکہ وہ خود تلوار کی تار کے نیچے آ گیا, بلکہ وہ خود کلوری پر آ گیا اور اس نے ہماری موت اپنے سینے سے لگا لی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اب میرے خیال میں ہمیں صحیح سمجھ آ رہی ہے کہ یہ زبوروں کے لفظ عام نہیں ہیں, یہ بڑے گہرے معنی رکھتے ہیں. رحمت نال ہے پریا ہوا, یہ بڑے معنی رکھتا ہے. اس کے بعد ایک اور لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے جو وہ ہے حیزت. حیزت HESED, یہ عبرانی میں ہے. اور اچھا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہم پنجابی لوگ ہیں, ہمیں پادری عبرانی سکھا رہا ہے. بائبل جو ہے وہ ہے, جو پرانا عہد نامہ ہے وہ ہبرو میں ہے اور جو نیا عہد نامہ ہے وہ یونانی میں ہے. تو کئی دفعہ گہرے پانی میں اترنے کے لیے پھر اس کی اصل زبان میں جانا پڑتا ہے, اور جب آپ اصل زبان میں جاتے ہیں آپ کو زیادہ سمجھ آتی ہے کہ یہ لفظ یہاں پر کیوں آیا, کس وجہ سے آیا.
کیونکہ ہماری زبانیں جو ہیں وہ تراجم ہے، ترجمہ کیا ہوا ہے، وہ اتنے گہرے معنی نہیں دیتا، پھر گہرے معنی کے لیے اترنا پڑتا ہے، اور جتنا زیادہ گہرا گوتا لگائیں اتنا گہرا اور قیمتی موتی پھر باہر آتا ہے۔ اور حضرت جو ہے جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے، اس کے لیے میں پڑھ رہا تھا کہ یہ تب استعمال ہوتا تھا، یہ لفظ یہاں پر آیا ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے شفقت ابدی ہے، یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے عبرانی بائبل میں حضرت، اور اس کے جو میننگ تھے وہ میں پڑھ رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے ایسی محبت جس میں عہد باندھا گیا ہو، ہے جی، ایسی محبت جس میں عہد باندھا گیا ہو۔ کیا عہد باندھا گیا ہو؟ عہد یہ باندھا گیا ہو کہ میں تیرے ساتھ محبت کرنے سے، شفقت کرنے سے کبھی بھی اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا، اور یہ خدا نے کیا ہے۔ ہم نے اس کو بھول گئے، ہم نے اس کے احکامات کو نظر انداز کر دیا، ہم نافرمان ہو گئے، اور جب ہم گناہ کی دلدل میں مکمل طور پر دھنس گئے تھے، اور جیسے یہودی بوسا نہ ملنے کے باوجود بھی اینٹیں بناتے بناتے ان کی نسلیں تباہ ہو گئیں، اور وہ خدا کو بھول گئے، اس کے وعدے بھول گئے، اور آپس میں کہتے ہوں گے کہ پتہ نہیں خدا ہمیں یاد بھی کرتا ہے یا نہیں۔ لیکن 450 سال بعد خدا نے موسیٰ سے کہا، جا انہیں بتا میں اپنے وعدے نہیں بھولا، میں ویسا ہی ہوں جیسا میں ابتدا سے ہوں۔ سو حضرت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا نے ہم سے عہد باندھ کر پیار کیا ہے، اور یہ عہد اس نے میرے اور آپ کے ساتھ اپنے بیٹے یسوع کے خون میں باندھا ہے۔ وہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کے لال نے جب ہم بے دین تھے مسیح عین وقت پر کلوری پر میرے لیے اور آپ کے لیے مر گیا ہے، اور اس کے مار کھانے سے میں نے اور آپ نے شفا پائی ہے، اس کے خون بہانے سے مجھے اور آپ کو رہائی مل گئی ہے۔ جب کبھی ہم خطا کار ہو جاتے ہیں، گناہ گار ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی گناہ گار جس کے گناہ جیسے بھی ہوں، وہ جیسے ہی خدا کے قدموں میں آتا ہے صرف کہتا ہے میں مسیح کے خون پر ایمان رکھتا ہوں، باپ کو اپنے بیٹے کا خون یاد آتا ہے کہ میں نے اس کے خون میں عہد باندھا ہے کہ جس پہ برے کا خون ہوگا اسے میں بخش دوں گا، اس پہ قہر نہیں ہوگا، تو اسی وقت خدا ہماری سزا کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس کا عہد والا پیار ہے۔ ہاللیلویا۔ دیکھو خداوند نے پیالہ دیا، اس نے کہا یہ میرے خون میں نیا عہد ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ نیا عہد ہے کہ اس کے خون کے تلے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ایک اور لفظ بھی ہے اس کے لیے، وہ نئے عہد نامہ میں ہے، وہ لفظ ہے الیوس، اور الیوس شفقت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ انگریزی میں شفقت کے لیے لفظ ہے مرسی، رحم، اور الیوس کا جو مطلب ہے وہ پڑھا تھا، تو الیوس یونانی لفظ ہے، اور یہ لفظ نکلا ہے ایلیون سے، اور ایلیون سے ایک لفظ بنتا ہے اولائیو آئل۔ اولائیو آئل کہتے ہیں زیتون کے تیل کو۔ جب میں یہ پڑھ رہا تھا کہ یہ ایلیوس کیوں استعمال ہوا ہے، تو وہ کہانی وہاں پہ لکھی تھی کتاب میں کہ یہ ایلیوس رحم شفقت کی وہ تصویر ہے جس میں سامری جو ہے راستے سے گزرتا ہے، ڈاکو ایک شخص کو مار کے چلے جاتے ہیں، تو اس کے زخم صاف کرنے کے لیے وہاں پہ لفظ ہے الیوس، کہ سامری نے اس پہ شفقت کی اور اس کے زخم صاف کیے، ان پہ مرہم پٹی کی۔ جب میں یہ پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں تو یقین مانیے میں کرسی پہ کھڑا تھا اور میں اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا، او یسوع ناصری تو نیک سامری سے بڑھ کر ہے۔ نیک سامری نے تو صرف اس زخمی شخص کے زخم صاف کیے، یسوع نے تو میرے لیے اور آپ کے لیے زخم کھائے ہیں، اس نے زخموں کو برداشت کیا ہے۔ الیوس، ہاللیلویا۔ اس لیے زبور نویس کہتا ہے خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اچھا جی، اس کی جو شفقت ہے وہ 1-2 دن کے لیے نہیں ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ انسان کسی پہ شفقت کرتا ہے 2 دن کے لیے، چلو 2 مہینے کے لیے، کسی کو دے گا، اس کے بعد منہ بنا لے گا، لوگ اسے پوچھیں گے آپ کو کیا ہوا، کہے گا جی میں ناراض ہوں آپ سے۔ لیکن خدا شفقت کرتا ہے
اور وہ ابدی شفقت کرتا ہے. اس نے ہم پہ ابدی شفقت کیا ہے. اگر آپ اس کی شفقت کے نیچے ہیں تو آؤ مل کر آپ نے گانا ہے. آپ نے شروع ہو جانا ہے. جب میں کہوں سارے مل کے کہیں گے شکر یہوہ ادائی کرو. گانا ہے سالے. شاباش ہاللیلویہ.